امریکہ اسرائیل کی حمایت میں آخری حد تک چلا گیا۔ غزہ میں جنگ بندی کی قرارداد چھٹی بار ویٹو کر دی۔ سلامتی کونسل کے 15 میں سے 14 ارکان نے قرارداد کی حمایت میں ووٹ دیا۔ اسرائیل 21 لاکھ فلسطینیوں کو امداد کی فراہمی یقینی بنائے۔ امریکہ کے علاوہ تمام ممالک کا مشترکہ مطالبہ۔ پاکستانی مندوب عاصم افتخار نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا، فوری اور غیر مشروط جنگ بندی ہونی چاہیے۔ غزہ میں بچے بھوک سے مر رہے ہیں۔ روزانہ درجنوں لوگوں کو شہید کیا جا رہا ہے۔ اسرائیل نے ہسپتالوں کو بھی نہیں چھوڑا۔ پاکستان فلسطینی عوام کی مکمل حمایت کا اعادہ کرتا ہے۔ امریکی مندوب نے کہا کہ قرارداد میں حماس کے حملوں کی مذمت اور اسرائیل کے دفاع کے حق کو تسلیم نہیں کیا گیا۔ امریکہ نے ٹیرف کے بعد بھارت کے لیے ایرانی بندرگاہ پر آسانیاں ختم کر دی۔ بھارت کے لیے ایران کی چاہ بہار بندرگاہ پر پابندیوں سے استثناء ختم۔ بھارتی کمپنیوں کو شدید مالی نقصانات پہنچنے کا اندیشہ۔ امریکہ نے بھارت اور دیگر ممالک کو ایرانی بندرگاہ پر کام جاری رکھنے کے لیے 2018 سے پابندیوں سے استثناء دیا ہوا تھا۔ امریکی فیصلہ 29 ستمبر سے نافذ العمل ہوگا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق بھارت چاہ بہار بندرگاہ کے ایک ٹرمینل کی تعمیر میں شامل تھا۔ رواں سال مئی میں بھارت نے اس ٹرمینل کو آپریٹ کرنے کے 10 سالہ معاہدے پر دستخط کیے تھے۔ بھارت چاہ بہار بندرگاہ کو ایران اور افغانستان سے تجارت کے لیے استعمال کرتا ہے۔ سعودی عرب کے ساتھ معاہدے میں کسی اور ملک کی شمولیت کا دروازہ بند نہیں کیا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں، سعودی عرب کے ساتھ معاہدے سے پاکستان کے وقار میں اضافہ ہوا۔ معاہدے کے تحت پاکستان یا سعودی عرب میں سے کسی بھی ایک ملک پر کہیں سے بھی حملہ ہوا تو یہ دونوں ملکوں پر حملہ تصور ہوگا اور مل کر اس کا جواب دیا جائے گا۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے لندن پہنچنے پر کہا، فخر کی بات ہے حرمین شریفین کی حفاظت کی سعادت پاکستان کو نصیب ہوئی۔ معاہدے کا کریڈٹ وزیر اعظم، فیلڈ مارشل، ڈیپٹی وزیر اعظم کو جاتا ہے۔ 1.5 سال کے دوران فارن پالیسی بڑی کامیاب رہی۔ وزیر اعظم برطانیہ کے 4 روزہ دورے پر لندن پہنچ گئے۔ شہباز شریف کا لندن کے لیوٹن ایئرپورٹ پر شاندار استقبال۔ شہباز شریف کا برطانیہ پہنچنے سے قبل جنیوا میں مختصر قیام۔ صدر نون لیگ نواز شریف کی عیادت کی۔ پاک سعودیہ دفاعی معاہدے کی تفصیلات سے آگاہ کیا۔ نواز شریف علاج کے لیے ان دنوں جنیوا میں موجود، آئندہ چند روز میں لندن آنے کا امکان۔ وزیر اعظم شہباز شریف لندن میں 4 روزہ قیام کے دوران پاکستانی کمیونٹی اور تاجر رہنماؤں سے ملاقات کریں گے۔ پاکستانی وفد میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وفاقی وزراء خواجہ آصف اور عطا تارڑ بھی شامل۔ پاک سعودیہ دفاعی معاہدے پر بھارتی میڈیا میں چیخو پکار۔ ترجمان بھارتی وزارت خارجہ کے مطابق ان کی حکومت پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان معاہدے سے آگاہ تھی۔ رندھیر جیسوال نے سوشل میڈیا پر پیغام میں لکھا، بھارتی حکومت اپنی قومی سلامتی اور خطے پر معاہدے کے اثرات کا جائزہ لے گی۔ بھارت اپنی قومی سلامتی اور مفادات کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے۔ اس معاہدے کے خطے اور عالمی استحکام پر ممکنہ اثرات کا تجزیہ کیا جا رہا ہے۔ پاک سعودیہ دفاعی معاہدے پر انڈین میڈیا کا رونا دھونا شروع۔ مودی میڈیا کے اینکرز مودی حکومت پر چڑھ دوڑے۔ اسرائیل سے زیادہ معاہدے کو بھارت کے لیے خطرناک قرار دے دیا۔ پاک سعودیہ دفاعی معاہدے کی خبر عالمی میڈیا کی سب سے بڑی خبر بن گئی۔ ایٹمی پاکستان حرمین شریفین کے تحفظ میں سعودی عرب کا پارٹنر بن گیا۔ ماہرین کے مطابق یہ معاہدہ علاقائی طاقت کے توازن کو بدل سکتا ہے۔ اب کوئی جارے حماقت سے پہلے 10 بار سوچے گا۔ پاکستان اور سعودی عرب سائبر سیکیورٹی، ڈرون ٹیکنالوجی اور خلائی اور دفاعی نظام میں بھی تعاون بڑھائیں گے۔ امریکی، یورپی اور خلیجی میڈیا نے شہ سرخیوں میں نمایاں جگہ دی۔ الجزیرہ نے معاہدے کو واٹر شیڈ کا نام دیا۔ واٹر شیڈ وہ علاقہ ہوتا ہے جہاں سے مختلف ندیاں نکلتی ہیں۔ ٹائمز آف اسرائیل کے مطابق معاہدہ خطے میں اسرائیلی مفادات کے لیے خطرہ ہے۔ بھارت بھی اس سے شدید متاثر ہو سکتا ہے۔ مصر کی پاکستان اور سعودی عرب کے اسٹریٹجک دفاعی معاہدے پر مبارکباد۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کو مصری وزیر خارجہ ڈاکٹر بدر العبد العاطی کا ٹیلی فون۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق مصری وزیر خارجہ نے پاک سعودی معاہدے کو اہم سنگ میل قرار دیا۔ کہا، پاک سعودی معاہدہ شراکت داری، اعتماد اور باہمی تعاون کو مضبوط بنائے گا۔ پاکستان اور مصر کا جنرل اسمبلی کے 80ویں سالانہ اجلاس کے موقع پر باہمی روابط اور تعاون برقرار رکھنے کا اعادہ۔
GCC ممالک کا مشترکہ فضائی دفاعی نظام کو مزید مضبوط کرنے کا اعلان۔ دوحہ اجلاس میں 6 خلیجی ممالک نے دفاعی میکانزم کو بہتر بنانے پر اتفاق کیا۔ خلیجی تعاون کونسل کے اعلامیے کے مطابق ایک ملک پر حملہ سب پر حملہ تصور ہوگا۔ GCC ممالک نے واضح کیا کہ خطے میں کسی بھی جارحیت کا سخت جواب دیا جائے گا۔ خلیجی تعاون کونسل ممالک نے 6 نکاتی ایجنڈے پر اتفاق کر لیا۔ اجلاس میں مشترکہ ٹریننگ اور مشترکہ انٹیلیجنس شیئرنگ پر زور دیا گیا۔ GCC ممالک کے درمیان علاقائی دفاعی نظام کے لیے مشترکہ کوارڈینیشن پر اتفاق۔ خلیجی سربراہی اجلاس کے فیصلے کو اسرائیلی جارحیت کے خلاف اجتماعی پیغام قرار دیا گیا۔ افغانستان میں بگرام ایئر بیس واپس لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ امریکی صدر کا برطانوی وزیر اعظم کے ساتھ پریس کانفرنس میں انکشاف۔ کہا ہم یہ بیس اس لیے بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ چین کے جوہری ہتھیار تیار کرنے والی جگہ سے صرف 1 گھنٹے کے فاصلے پر ہے۔ امریکی صدر کا برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کی جانب سے فلسطین کو آزاد ریاست تسلیم کرنے پر بھی اختلاف۔ کہا فلسطین کو ریاست تسلیم کرنے پر برطانوی وزیر اعظم سے متفق نہیں ہوں۔ دورہ برطانیہ کے بعد وطن واپسی پر طیارے میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میرے خیال میں صادق خان کا شمار دنیا کے بدترین میئرز میں ہوتا ہے۔ میئر صادق امیگریشن کے لیے بھی آفت ہیں۔ میرے کہنے پر انہیں شاہی ضیافت پر مدعو نہیں کیا گیا۔ ہمارے پاس بھی بہت برے میئرز ہیں۔ کانگریس رکن الہان عمر کو مواخذے کا سامنا کرنا چاہیے۔ صومالیہ سے آئی الہان ہمیں بتاتی ہیں کہ ملک کیسے چلانا ہے۔ پاکستان نے 40 سال تک لاکھوں افغان مہاجرین کی میزبانی کی۔ افغان مہاجرین کی باعزت واپسی کے لیے منظم طریقے سے اقدامات کیے گئے۔ DGISPR کی جرمن جریدے سے تفصیلی گفتگو۔ کہا پاکستان نے افغان مہاجرین کے انخلاء کی ڈیڈ لائن میں متعدد بار توثیق کی۔ بھارت میں پرتشدد واقعات بھارتی حکومت کی بڑھتی انتہا پسند پالیسیز کا نتیجہ ہیں۔ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بے پناہ قربانیاں دی ہیں۔ پاکستان بھارتی دہشت گردی کے ثبوت اقوام عالم کے سامنے متعدد مرتبہ پیش کر چکا۔ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے عالمی برادری کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ امریکہ نے کالعدم مجید بریگیڈ کو عالمی دہشت گرد تنظیم قرار دیا۔ بلوچستان میں فتنہ ہندوستان کے متعدد ہلاک دہشت گرد نام نہاد مسنگ پرسنز کی فہرست میں بھی شامل تھے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا دورہ چین۔ اورومچی میں سنکیانگ اسلامک انسٹیٹیوٹ کا دورہ۔ انسٹیٹیوٹ کے صدر مختاری سیفو نے صدر زرداری کو خوش آمدید کہا اور بریفنگ دی۔ انسٹیٹیوٹ میں قرآن، حدیث، فقہ، عربی اور دیگر عصری مضامین پڑھائے جاتے ہیں۔ انسٹیٹیوٹ کی گنجائش 1000 طلبہ، جدید تعلیمی اور رہائشی سہولتوں بھی پر مرکوز ہے اور مہیا کی جاتی ہیں۔ صدر زرداری نے انسٹیٹیوٹ کی خدمات کو سراہا اور پاک چین علمی اور ثقافتی تبادلوں کی اہمیت پر زور دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا سیلاب متاثرہ علاقوں میں سڑکوں، پلوں اور انفراسٹرکچر کی فوری بحالی کا حکم۔ متاثرین کی امداد کے لیے آسان ترین طریقہ کار وضع کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت خصوصی اجلاس میں سیلاب متاثرین کے نقصان کے ازالے کے لیے اہم فیصلے۔ ڈسٹرکٹ اور تحصیل کی سطح پر فلڈ ریلیف کمیٹیاں قائم۔ سیلاب متاثرین کے لیے سروے فارم، موبائل ایپ اور مانیٹرنگ ڈیش بورڈ بھی تیار۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز ڈیش بورڈ پر خود سیلاب متاثرین کی امداد کی مانیٹرنگ کریں گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب آج سرگودا میں الیکٹرک بس کا افتتاح کریں گی۔ جلال پور پیروالا میں سیلابی پانی سے موٹر وے ٹنلز اور سڑک متاثر۔ 7ویں روز بھی شجاع آباد تا اچ شریف تک موٹر وے تمام ٹریفک کے لیے بند۔ NHA کی جانب سے موٹر وے کی پشتوں اور ٹنلز پر حفاظتی اقدامات جاری۔ موٹر وے کی مکمل ٹوٹی ٹنل کو پتھروں کی مدد سے مکمل بند کرنے پر کام جاری۔ مریم اورنگزیب کی سربراہی میں ٹیکنیکل کمیٹی کا سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ۔ ٹیکنیکل کمیٹی کا موٹر وے میں شگاف نہ ڈالنے کا فیصلہ۔ مریم اورنگزیب کی سربراہی میں قائم کمیٹی کا اجلاس۔ سیلاب متاثرین کو ٹینٹ، صاف پانی، خوراک اور مویشیوں کو چارے کی فراہمی کا جائزہ لیا گیا۔ زندگی بھر کی جمع پونجی لٹ گئی۔ سیلابی ریلیں، مکانات، مان مویشی، فصلیں، سڑکیں سب بہا لے گئے۔ ہر طرف تباہی کی داستانیں۔ مظفر گڑھ سیلاب سے متاثرہ علاقوں کے قریب فصلوں اور باغات کو سیم کے پانی نے متاثر کر دیا۔ خوراک اور چارے کی کمی، مچھروں کی بہتات سے علاقہ مکین شدید پریشانی میں مبتلا۔ پیورکوٹ سلطان باہو پل کے قریب سیلابی صورتحال کے پیش نظر ڈالا گیا شگاف تاحال پور نہ کیا جا سکا۔ لوگوں کو آمد و رفت میں مشکلات کا سامنا۔
جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ نے سیلاب کے نقصان کے اعداد و شمار جاری کر دیے۔ جنوبی پنجاب میں سیلاب سے ہلاکتوں کی تعداد 45 ہو گئی۔ 11,74,870 افراد سیلاب سے براہ راست متاثر ہوئے۔ ریلیف آپریشن کے دوران 15,05,711 افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا۔ 12,49,328 رقبے پر فصلیں متاثر ہوئیں۔ پنجاب کے کئی موضاجات اور دیہات متاثر ہوئے۔ 14,51,978 مریضوں کو طبی امداد فراہم کی گئی۔ دریائے سندھ کا 8 سے 10 لاکھ کیوسک کا بڑا سیلابی ریلا 2 سے 3 روز میں کوٹری بیراج پہنچے گا۔ دادو مورو پل پر پانی کی سطح میں اضافہ۔ میہڑ اور دادو تحصیل کے کچے کے علاقے متاثر۔ نو گھوٹ میں زمیندارہ بند میں شگاف، مزید 4 دیہات زیر آب آ گئے۔ کپاس، تل اور دیگر فصلیں متاثر۔ کنڈیارو میں کچے کے قدیمی گاؤں کو بچانے کے لیے بنایا مرکزی لوپ بند بھی ٹوٹ گیا۔ پانی بکری، پیر مہندی سمیت دیگر دیہات کی جانب بڑھنے لگا۔ میہر سے سیلابی ریلا لاڑکانہ سیون بچاؤ بند سے آج ٹکرائے گا۔ متاثرہ علاقوں سے لوگوں کی نقل مکانی جاری۔ سکھر بیراج پر 24 گھنٹے کے دوران پانی میں 24,000 کیوسک کی کمی ریکارڈ۔ گڈو بیراج پر پانی کی سطح تیزی سے کم ہونے لگی۔ کچے کے علاقے میں سیلابی پانی سے گاؤں علی مراد، پوسٹ سمیت متعدد دیہات تاحال زیر آب۔ سنو نیوز دکھ اور آزمائش کی گھڑی میں سیلاب متاثرین کے ساتھ بکھرے ہوئے ندی نالوں سے زیر آب آتی بستیوں اور فصلوں تک ہر جگہ ہر مقام سے حالات کی مسلسل آگاہی۔ سنو نیوز کے نمائندے متاثرہ علاقوں میں موجود۔ سیلاب کی کوریج کے لیے خصوصی پروگرامز۔ سیلاب زدگان کا ہر مسئلہ حکام کے سامنے رکھ دیا۔